अच्छा, तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है मौलाना शाहिद बरेलवी की 3 तलाकों से बचें और बचाएं। और इसके साथ ही एक और बहुत अहम मौजू है जिस पर वो बात करते हैं, औरत को भी तलाक का हक दिलाएं। ये उन्वानात बज़ाहिर तो बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन इनमें हमारे माशरे में तलाक के बारे में जो गलत फहमियां हैं उन पर एक बहुत गहरी बहस है। जी हाँ। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन तहरीरों के मरकजी दलाइल को समझें। खास तौर पर ये जो एक ही बार में 3 तलाकें देने का रिवाज है उस पर बात करेंगे, और इसके मुकाबले में मुसन्निफ जो 1 तलाक का तरीका बताते हैं उसका भी जायजा लेंगे। और साथ ही औरत के तलाक के हक का तसव्वुर, जो शायद बहुत से लोगों के लिए एक नई बात हो, इसकी गहराई में भी जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये किताब सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक तरह से एक इस्लाही कोशिश है। मुसन्निफ का असल मकसद लोगों को कुरान और हदीस की, आप कह लें कि असल रूह की तरफ वापस लाना है। उनका बुनियादी मुकद्दमा ये है कि वक्त के साथ जो माशरती रिवाज बन गए हैं वो असल तालीमात से बहुत दूर है और खानदानों की तबाही का सबब बन रहे हैं। चलें फिर सबसे बड़े और मरकजी नुक्ते से ही शुरू करते हैं, जो किताब के उन्वान में भी बहुत वाज़ेह है। एक ही वक्त में 3 तलाकें देने की मुखालिफत। मुसन्निफ के नज़दीक ये इतना बड़ा और तबाहकुन मसला क्यों है? बज़ाहिर तो ये अलैदगी का एक बहुत फौरी तरीका लगता है। देखें, इसका फौरी होना ही असल में सबसे बड़ा मसला है। मुसन्निफ इसे घरों को बर्बाद करने वाली एक बारूदी सुरंग कहते हैं। अच्छा। जिसका बटन अक्सर गुस्से की हालत में दबा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये रुजू यानी सुलह का हर दरवाजा बंद कर देता है। एक बार जब ये अल्फाज मुंह से निकल गए तो वापसी का रास्ता बहुत ही पेचीदा बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो मुसन्निफ के मुताबिक ये तरीका शरीयत की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये सोचने, समझने, ठंडा होने और सुलह की वो तमाम मोहलतें ख़त्म कर देता है जो दीन ने रिश्ते को बचाने के लिए रखी हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरह है जो अक्सर गुस्से में लिया जाता है। ये तो वाकई बहुत खतरनाक है। तो फिर इसके मुकाबले में सही और तजवीज़ करदा तरीका क्या है? मुसन्निफ क्या मुतबादिल पेश करते हैं? किताब में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर है वो है तलाक़े रजई। तलाक़े रजी? जी, आप इसे समझने के लिए काबिले तंसीख तलाक या मोहलत वाली तलाक कह सकती हैं। इसका मतलब है कि शौहर सिर्फ एक तलाक दे। सिर्फ एक? जी, सिर्फ एक। इस एक तलाक के बाद एक खास मुद्दत शुरू होती है जिसे इद्दत कहते हैं, और उस इद्दत के दौरान रिश्ता खत्म नहीं होता। अगर शौहर को अपने फैसले पर अफसोस हो, गुस्सा ठंडा हो जाए, तो वो सिर्फ सुलह करके यानी रुजू करके अपनी बीवी को वापस ला सकता है। अच्छा, तो नए निकाह की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। इद्दत के अंदर नए निकाह की कोई जरूरत नहीं होती। ये तरीका खानदान को टूटने से बचाने और एक जज्बाती फैसले को वापस लेने का एक बाकायदा मौका फराहम करता है। या ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, यानी तलाक कोई एक लम्हे का वाकया नहीं बल्कि एक पूरा अमल है। जी, एक अमल है जो वक्त लेता है। किताब में इस नुक्ते को वाज़ेह करने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का एक वाकया भी है। उससे हमें क्या सबक मिलता है? वो एक बेहतरीन मिसाल है जो मुसन्निफ ने पेश की है। वाकया ये है कि उन्होंने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे दी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने शदीद नाराजगी का इजहार फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो फौरन रुजू करें। फौरन रुजू करें? जी, और फिर फरमाया कि जब वो पाक हो जाएं तो अगर फिर भी तलाक का इरादा हो तो तहारत की हालत में बगैर इज़्दवाजी ताल्लुक कायम किए सिर्फ एक तलाक दें। सिर्फ एक है। अव्वल, तलाक के लिए भी एक सही वक्त और हालत है। दोम, गुस्से में किए गए फैसले को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया। और सबसे अहम, जब तलाक का कहा भी तो हुक्म दिया कि एक तलाक दो। ये इस बात पर मोहर लगा देता है कि असल इस्लामी तरीका एक सोचा समझा और मरहलावार अमल है, ना कि एक लम्हाती जज्बाती धमाका। तो इस वाक़े से ये वाज़ेह है कि इस अमल में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने इद्दत का जिक्र किया, ये इस मरहलावार अमल का एक बहुत अहम हिस्सा लगता है। तो ये इद्दत सिर्फ इंतजार की मुद्दत है या इसका कोई गहरा मकसद भी है? ये बहुत ही अहम सवाल है।
دیکھیں، ہمارے معاشرے میں عدت کو اکثر صرف عورت کے لیے ایک انتظار کی پابندی سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف قرآن کا حوالہ دے کر اس تصور کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عدت کا بنیادی مقصد صرف یہ تعین کرنا نہیں کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد دونوں فریقین کو اپنے فیصلے پر ٹھنڈے دماغ سے نظر ثانی کا موقع دینا ہے۔ اچھا، قرآن کا واضح حکم ہے، جس کا کتاب میں حوالہ ہے، کہ عدت کے دوران عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالا جائے اور نہ وہ خود نکلے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی مختلف بات ہے اس سے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں۔ مطلب طلاق کے فوراً بعد تو عورت کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو کتاب کہتی ہے کہ اسے شوہر کے گھر ہی رہنا چاہیے۔ اس کی کیا منطق ہے؟ جی بالکل، اور یہی تو ساری بات ہے۔ مصنف کا یہی کلیدی نقطہ ہے۔ اس حکم کی منطق بہت گہری، نفسیاتی اور سماجی ہے۔ جب عورت اسی گھر میں موجود ہوگی تو روزمرہ کے معاملات میں آمنا سامنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بچوں کی وجہ سے بات چیت ہو۔ اس دوران شوہر پر اس کا خرچہ بھی لازم ہے۔ صحیح۔ اس ساتھ رہنے سے غصہ کم ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور دل نرم پڑ سکتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اللہ نے یہ انتظام ہی اسی لیے کیا ہے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی صلح کی کوئی راہ نکل آئے۔ واہ! صلح کے اس امکان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے مترادف ہے جو دین نے خود فراہم کیا ہے۔ تو عدت صرف انتظار نہیں بلکہ رشتے کو بچانے کے لیے ایک فعال موقع ہے۔ یہ تو پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ عدت کو ایک پابندی کے بجائے رشتے کو بچانے کا ایک ذریعہ سمجھنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، چلیں اب اس کتاب کے میرے خیال میں سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ عورت کو بھی طلاق کا حق دلائیں۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تو بہت سے لوگوں نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا۔ جی، یہ کتاب کا سب سے طاقتور اور شاید سب سے کم سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ یہاں مصنف طلاق تفویض کا تصور پیش کرتے ہیں۔ طلاق تفویض؟ جی، تفویض کا مطلب ہے سونپنا یا حوالے کرنا۔ طلاق تفویض کا مطلب ہے کہ شوہر نکاح کے وقت یا اس کے بعد اپنی بیوی کو یہ حق سونپ دے کہ وہ کچھ مخصوص شرائط کے تحت خود کو طلاق دے سکے۔ اچھا، یہ عورت کو با اختیار بنانے کا ایک اسلامی ذریعہ ہے تاکہ وہ ایک ایسی شادی سے نکل سکے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہو۔ تو یہ کوئی نیا آئیڈیا یا کوئی مغربی خیال نہیں ہے، مطلب یہ اسلامی تعلیمات کا ہی حصہ ہے؟ بالکل، مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ یہ حق اسلام نے ہی عورت کو دیا ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں طاقت کا توازن قائم رہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب چاہے طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ غیر مشروط نہیں ہوتا۔ عموماً اسے نکاح نامے میں ایک شرط کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شرط ہو سکتی ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرے یا ایک مخصوص مدت تک خرچہ نہ دے یا خدا نخواستہ جسمانی تشدد کرے تو عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ خود پر ایک طلاق واقع کر لے۔ اچھا، یہ حق عورت کو بے بسی سے بچاتا ہے۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے گھریلو مسائل جہاں عورت ظلم سہنے پر مجبور ہوتی ہے وہ خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر یہ حق موجود ہے تو پھر یہ اتنا غیر معروف کیوں ہے؟ مطلب معاشرے میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ مصنف براہ راست اس کی سماجی وجوہات پر بہت تفصیل سے بات نہیں کرتے، لیکن ان کی تحریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک بھلا دیا گیا حق سمجھتے ہیں۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ یہ حق موجود ہے اور اسے استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ اس کا غیر معروف ہونا اکثر ہمارے پتر شاہی معاشرتی ڈھانچے کی وجہ سے ہے، جہاں مرد اپنا یہ اختیار منتقل کرنا پسند نہیں کرتے۔ صحیح۔ کتاب کا مقصد دراصل اسی سوچ کو چیلنج کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ عورت کو یہ حق دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ کئی صورتوں میں انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ تو ایک طرف کتاب مرد کو طلاق دینے کے عمل میں ذمہ داری اور تحمل سکھا رہی ہے اور دوسری طرف عورت کو بے بسی سے نکلنے کا ایک راستہ بتا رہی ہے۔ یہ واقعی توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ کیا طلاق سے بچنے اور صلح کی کوشش پر بھی کتاب میں زور دیا گیا ہے؟ جی بالکل، مصنف کا جو اصل مقصد ہے وہ تو خاندان کو بچانا ہی ہے۔ اس کے لیے وہ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت 35 کا حوالہ دیتے ہیں۔
آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ یعنی ایک طرح سے ثالثی کا نظام۔ جی بالکل، ایک ثالثی یا کاؤنسلنگ کا نظام۔ آیت آگے کہتی ہے کہ اگر وہ دونوں خلوص نیت سے صلح کرانے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اس انفرادی غصے کے بالکل برعکس ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بالکل، یہ رشتے کو بچانے کے لیے ایک منظم، خاندانی اور سماجی کوشش کی ترغیب ہے۔ اس میں مسئلہ صرف میاں بیوی کا نہیں رہتا، بلکہ دونوں خاندانوں کے سمجھدار لوگ مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ طلاق کو آخری، انتہائی قدم کے طور پر دیکھتا ہے، پہلا قدم نہیں۔ مصنف کا حتمی پیغام یہی ہے کہ طلاق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ان کی پوری کتاب دراصل اسی ایک نکتے کے گرد گھومتی ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، عمل کرنے سے پہلے جانیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی اصل روح کی طرف رجوع کریں، نہ کہ بے خبری پر مبنی تباہ کن رواجوں کی طرف۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو چند بڑی باتیں سامنے آئیں۔ مصنف ایک ہی نشست میں دی گئی 3 طلاقوں کے رواج کو ایک واحد قابل رجوع طلاق سے بدلنے کی پرزور وکالت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدت صرف انتظار نہیں بلکہ صلح اور رشتے کو بچانے کا ایک فعال موقع ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے عورت کے طلاق کے تفویضی حق کے اسلامی تصور کو سمجھا، جو ازدواجی تعلقات میں انصاف اور توازن کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف قاری کو قرآن اور حدیث میں بیان کردہ اصل، زیادہ ہمدردانہ اور سوچے سمجھے اصولوں کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان معاشرتی عادات سے بچیں جو جلد بازی، غصے اور لا علمی کی وجہ سے خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ زور اس بات پر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خاندان کے ادارے کو بچایا جائے، اور جب علیحدگی بالکل ناگزیر ہو جائے تو بھی اس عمل کو انصاف، وقار اور صلح کی گنجائش کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہ قوانین صرف علیحدگی کے لیے نہیں بلکہ رشتے کے احترام کے لیے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے بس ایک نکتہ، یہ کتاب طلاق کے صحیح طریقہ کار یعنی پروسیجر پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس سے ایک وسیع تر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں شادی جیسے بنیادی اداروں کی صحت پر مذہبی تعلیمات کی روح کو سمجھنے کے بجائے صرف مذہبی ضابطوں اور رسموں کی ظاہری شکل پر عمل کرنے کی سوچ کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔